پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجہ اور نوشا کی کہانی۔ صفدر بشیر لمحہ بھر تک دروازے پر کھڑا رہا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پختہ فرش پر کھٹ کھٹ ابھرتی رہی۔ وہ علی احمد کی پشت پر پہنچ کر چٹان کی طرح ایستادہ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں صفدر بشیر کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب صدر اور اسکائی لارک ساتھیوں، اس بیجا مداخلت کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے اجلاس میں مجھے اس طرح آنے کا کوئی حق نہیں۔ فلک پیما سے ایک جذباتی لگاؤ تھا جو مجھے یہاں کھینچ لایا۔ شاید آخری بار اسکائی لارکوں کو ان کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے در و دیوار کو دیکھ رہا ہوں۔ صفدر بشیر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ اس طرح بول رہا تھا جیسے ہانپ رہا ہو۔ میں اس شہر کو بلکہ اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنی تمام جائیداد فروخت کر دی ہے اور لندن میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس کا خوبصورت چہرہ پتجھڑ کے پتوں کی طرح زرد پڑتا جا رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک دھندلی پڑ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے فخر ہے کہ میں فلک پیما کا ایک رکن رہ چکا ہوں، اور مجھے دکھ ہے کہ جدوجہد کے اس سفر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکا۔ حالانکہ یہ میری زندگی کا آئیڈیل تھا۔ میں اب غبار کارواں ہوں، منزل سے بھٹکا ہوا تھکا ہارا ہی ہوں، جس کا کوئی ہمراہی نہیں، جس کی کوئی منزل نہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے لرز رہے تھے۔ وہ بیماروں کی طرح نڈھال ہو رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ہر اسکائی لارک اداس اور کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ دفعتاً علی احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لمحہ بھر تک وہ صفدر بشیر کے چہرے کو تکتا رہا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور بڑے جذباتی انداز میں صفدر بشیر کو بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک دونوں اسی عالم میں کھڑے رہے۔ کمرے کی خاموشی میں دبی دبی سسکیوں کی آواز ابھری۔ صفدر بشیر رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی تھیں، سانس الجھی ہوئی تھی۔ علی احمد نے اس کی پیٹھ آہستہ آہستہ تھپکتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر جذباتی ہو صفدر بشیر، ابھی تم بچے ہو۔ صفدر بشیر اس کے شانے پر جھکا ہوا آنسو بہاتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اب میں چلوں گا۔ علی احمد نے پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ ہوٹل۔ کوٹھی تو میں نے پچھلے ہفتے فروخت کر دی۔ علی احمد نے اس دفعہ پیار سے اسے ڈانٹا، کل ہوٹل سے اپنا سامان یہاں لے آنا۔ لیکن میں تو لندن جا رہا ہوں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ کئی اسکائی لارکوں کی ملی جلی آوازیں ابھری۔ صفدر بشیر لندن نہیں جا سکتے، صفدر بشیر یہیں رہیں گے۔ صفدر بشیر مسکرانے لگا۔ اس کا چہرہ بچوں کی طرح معصوم نظر آ رہا تھا۔ اسکائی لارکوں نے کھڑے ہو کر زور سے نعرہ لگایا، صفدر بشیر زندہ باد۔ وہ اس وقت بے حد مسرور نظر آ رہے تھے، زور زور سے قہقہے لگا رہے تھے، اونچی آوازوں سے بول رہے تھے۔ صفدر بشیر کی کمی انہوں نے اس کی غیر حاضری میں شدت کے ساتھ محسوس کی تھی، اور آج اسے پا کر اور اپنے درمیان دیکھ کر وہ خوشی سے کھلنڈرے نوجوانوں کی طرح اچھل رہے تھے۔ سب نے صفدر بشیر کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ علی احمد اور صفدر بشیر چائے کی پیالیاں سنبھال کر لائبریری میں چلے گئے۔ وہ چائے پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ دروازہ کھلا اور ریاض اندر داخل ہوا۔ وہ فلک پیما کا رکن نہ تھا، کبھی کبھار آتا تھا اور کئی روز ہیڈ کوارٹر میں ٹھہرا رہتا۔ سمانہ طالب علمی میں وہ علی احمد کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اسی رشتے سے فلک پیما کے ساتھ اس کا رابطہ پیدا ہوا۔ وہ ہمیشہ قیام بھی علی احمد ہی کے ساتھ کرتا تھا۔ صفدر بشیر بھی اسے جانتا تھا۔ مزدوروں کی یونین کے قیام میں ریاض نے بڑی مدد کی تھی۔ ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں وہ صفدر بشیر کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ صفدر بشیر کی کنارہ کشی اور سلمان کی انتخابی مہم میں بڑھتی ہوئی مصروفیات کے باعث ان دنوں یونین کی ذمہ داریاں ریاض ہی نے سنبھال رکھی تھیں۔ صفدر بشیر نے چائے پیتے ہوئے ریاض سے دریافت کیا، یونین کی سرگرمیوں کا کیا حال ہے؟ ریاض نے بتایا،
ہڑتال کی ناکامی کے بعد خاصی گڑبڑ رہی، مگر اب صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ صفدر بشیر نے مسکرا کر کہا، ریاض، تمہیں یقین ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیا تمہیں اس میں شبہ ہے؟ صفدر بشیر بے تکلفی سے بولا، بات یہ ہے ریاض، یہ یونین کی بات سچ پوچھو تو میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ صفدر، کبھی تم نے سنجیدگی سے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ ریاض نے دریافت کیا۔ نہیں، مگر میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ فلک پیما کے ذریعے میں بہتر طور پر کام کر سکتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہوں کہ فلک پیما کو ٹریڈ یونین سرگرمیوں سے علیحدہ ہی رکھا جائے تو اچھا ہے۔ یہ بات میں علی احمد سے بھی کہہ چکا ہوں۔ صفدر بشیر نے علی احمد کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا، علی احمد، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ علی احمد جو اب تک خاموش بیٹھا دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مسکرا کر بولا، فلک پیما کے اجلاس میں اس مسئلے پر بحث ہو چکی ہے، بلکہ کئی اسکائیلار کے اس مسئلے پر تمہارے ہم خیال بھی ہیں، مگر مجھے تمہاری رائے سے اتفاق نہیں، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ اچانک ریاض نے صفدر بشیر سے عجب ٹیڑھا سوال کیا، صفدر بشیر، تم 1,00,000 روپے سے کب تک جوا کھیلتے رہو گے؟ صفدر بشیر بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، حیرت زدہ ہو کر بولا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ ریاض بے تکلفی سے مسکرانے لگا، میرا مطلب ہے تم اپنے سرمایے سے کب تک فلک پیما کی گاڑی کھینچتے رہو گے؟ ایک دن تمہارا اثاثہ ختم ہو جائے گا، پھر تم اپنی جائیداد بیچ دو گے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ پھر گاڑی کس طرح چلے گی؟ کبھی تم نے اپنی جدوجہد کو اس رخ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ 1,00,000 یا چند لاکھ روپے سے اگر معاشرے میں تبدیلیاں آ جائیں تو یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور ہنس کر بولا، سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ صفدر بشیر نے مختصر سا جواب دیا، ہماری جدوجہد غربت اور پسماندگی کے خلاف ہے، مگر تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ غربت اور پسماندگی کیوں ہے؟ معاشرے میں یہ اونچ نیچ کیوں ہے؟ یہ امیر اور غریب میں فرق کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور جب تک تم اس بنیادی سوال کی تہہ تک نہیں پہنچو گے، بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہو گے۔ علی احمد نے مسکراتے ہوئے ریاض کو مخاطب کیا، کامریڈ، رات اب خاصی ہو چکی ہے اور تم ایک ہی نشست میں اپنا انقلابی فلسفہ صفدر بشیر کو نہیں سمجھا سکتے۔ علی احمد گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ریاض اس کے لیے آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ اس نے فوراً وضاحت کی، اس مسئلے پر صفدر بشیر سے میری پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ یہ غربت اور پسماندگی دور کرنا چاہتے ہیں اور اس جدوجہد میں محنت کشوں کی سیاسی قوت کو اہمیت بھی دینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ ہر جدوجہد اور ہر تحریک، خاص سیاسی ہو، سماجی ہو یا اقتصادی، بنیادی طور پر طبقاتی ہوتی ہے۔ یہ محنت کرنے والے اور محنت کا استحصال کرنے والے کے درمیان ایک مسلسل لڑائی ہے۔ اس کا لہجہ تھیکا ہو گیا۔ جب سے انسانی معاشرے میں نجی ملکیت کے تصور نے جنم لیا اور اس کے نتیجے میں طبقات وجود میں آئے، اس وقت سے یہ لڑائی جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک طبقات ختم نہیں ہو جاتے، جب تک انسان کے ہاتھوں انسان کی لوٹ کھسوٹ ختم نہیں ہو جاتی۔ اس لڑائی میں آپ کو کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ درمیان میں کوئی راستہ نہیں، درمیان کا راستہ بند گلی کی مانند ہے۔ علی احمد نے کہا، ایسا نہیں ہے، کم از کم فلک پیما کے بارے میں تمہیں ایسی رائے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا کردار تعمیری ہے، اس کے ذریعے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں پڑھنا سکھاتے ہیں، طبی امداد فراہم کرتے ہیں، انڈسٹریل، ہوم اور امدادی بینک کے ذریعے روزگار مہیا کرتے ہیں۔ ہم عوام کے قریب جا رہے ہیں، ان سے دور نہیں بھاگ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تمہاری رائے سے قطعی اتفاق ہے کہ ہمیں اپنی جدوجہد میں زیادہ سے زیادہ محنت کشوں پر انحصار کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ایسی صورت میں جبکہ ہمارا سابقہ خان بہادر فرزند علی ایسے لوگوں سے ہے جو خدمت خلق کو دولت کمانے اور سماجی برتری حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ خان بہادر کے ذکر پر صفدر بشیر نے پوچھا، میونسپلٹی کا الیکشن کیسا جا رہا ہے؟ میں نے سنا ہے خان بہادر کا حال بہت پتلا ہے۔ علی احمد نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، ہمارے مقابلے میں اس کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ اس نے جلسہ عام کیا تھا، وہ بد نظمی کی نذر ہو کر ناکام ہو گیا۔
ہمارے جلسے میں بھی اس نے کرائے کے غنڈوں سے گڑبڑ پیدا کرانے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ البتہ پیسہ وہ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ کچھ دیر تک انتخابات ہی کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی، پھر تینوں پر نیند کا غلبہ ہوا۔ ریاض حسب معمول علی احمد کے ساتھ ٹھہر گیا، صفدر بشیر واپس نہیں گیا، وہ بھی ایک اسکائی لارک کے ساتھ ٹھہر گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر میں سب گہری نیند سو رہے تھے۔ اچانک ہیڈ کوارٹر کے صدر دروازے پر زور زور سے دستک دینے کی آوازیں ابھریں۔ فہیم اللہ نے نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو بھونچکا رہ گیا۔ سامنے پولیس کا مسلح دستہ موجود تھا۔ انسپکٹر نے فہیم اللہ کو بتایا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لینے آئی ہے۔ پولیس والے علی احمد کے گھر گھس گئے۔ اسے اور ریاض کو انہوں نے نیند سے بیدار کیا اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ان پر ملک دشمن کارروائیاں کرنے اور حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام تھا۔ اس وقت تک دوسرے اسکائی لارک بھی بیدار ہو چکے تھے اور علی احمد کے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ صفدر بشیر نے وارنٹ گرفتاری دیکھنا چاہے تو انسپکٹر نے یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ تھانے میں ملزموں کو دکھایا دیا جائے گا۔ علی احمد نے بھی وارنٹ دکھانے پر اصرار کیا، مگر انسپکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اور ریاض کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صفدر بشیر اور ڈاکٹر زیدی نے ان کے ہمراہ چلنے کی بہت کوشش کی، لیکن انسپکٹر کسی طرح رضامند نہ ہوا۔ پولیس کے جانے کے بعد اسکائی لارک دیر تک جاگتے رہے۔ علی احمد اور ریاض کی گرفتاری پر ان میں شدید غم و غصہ پھیل گیا تھا۔ صفدر بشیر تمام رات جاگتا رہا۔ صبح ہی صبح وہ ڈاکٹر زیدی کے ساتھ تھانے گیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ علی احمد اور ریاض وہاں موجود نہ تھے۔ تھانے والوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ تمام دن وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے، حکام بالا سے ملے، مگر کہیں سے یہ سراغ نہ ملا کہ دونوں کو گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے شام کو صرف اس قدر معلوم ہوا کہ دونوں سینٹرل انٹیلیجنس کی تحویل میں ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ اسکائی لارکوں کو یہ اطلاعات ملی تو وہ بہت مشتعل ہو گئے۔ ڈاکٹر زیدی نے سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی طور ان کے جذبات کو سرد کر دیا، لیکن علی احمد کی گرفتاری کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ اسکائی لارکوں نے اپنی انتخابی مہم اور تیز کر دی۔ انہیں یقین تھا کہ دونوں کی گرفتاری کے پیچھے خان بہادر کا خفیہ ہاتھ کام کر رہا تھا، اس لیے کہ انتخابی مہم کا نگران اعلیٰ علی احمد تھا اور اس خوش اسلوبی سے اسے چلا رہا تھا کہ دولت اور ہر طرح کے وسائل کے باوجود انتخابات کا پانسا اسکائی لارکوں کے حق میں پلٹتا جا رہا تھا۔ ریاض یونین کے ذریعے مزدور ووٹروں کو اسکائی لارکوں کی حمایت میں منظم کر رہا تھا۔ مزدور نہ صرف اسکائی لارکوں کے حامی تھے بلکہ ان کی انتخابی سرگرمیوں میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے رہے تھے۔ اس حلقے میں مزدور ووٹروں کی تعداد بھی خاصی بڑی تھی، بلکہ انتخابات کی ہار جیت کا انحصار بڑی حد تک مزدوروں کے ہی ووٹوں پر تھا۔ اسکائی لارکوں نے علی احمد اور ریاض کی گرفتاری کے بعد اپنے غم و غصے کو خان بہادر کے خلاف احتجاجی مہم میں ڈھال دیا۔ وہ اب صفدر بشیر کی قیادت میں دیوانہ وار کام کر رہے تھے۔ ان کی ان بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے انتخابات کی فضا تیزی سے اسکائی لارکوں کے حق میں بدلنا شروع کر دی۔ اب ہر طرف اسکائی لارکوں کے امیدوار ڈاکٹر زیدی ہی کا چرچا تھا۔ اس صورتحال نے خان بہادر کو سخت پریشان کر دیا۔ اس نے گھبرا کر ووٹوں کی خریداری کا بھاؤ بڑھا دیا، مگر یہ ہتھ کنڈا بھی کامیاب ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ اسکائی لارکوں نے اپنے زبردست انتخابی پروپیگنڈے سے انتخابات کو امیر اور غریب کی طبقاتی لڑائی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے انقلابی نعروں نے حلقے کے عوام میں ہلچل مچا دی تھی، ان کا سیاسی شعور بیدار کر دیا تھا۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ووٹروں کی بھاری اکثریت غریب اور پسماندہ تھی۔ خان بہادر سے ان کی نفرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اسکائی لارکوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگانے پر لوگوں نے غصے سے خان بہادر کے کارکنوں پر کئی بار ہلہ بول دیا۔ کارکن اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے گلی کوچوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف بڑی بڑی سڑکوں پر منڈلاتے رہتے، ان کی انتخابی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ خان بہادر فرزند علی کو یہ اطلاعات برابر ملتی رہی تھی۔ وہ چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا تھا، بات بات پر بھڑک اٹھتا، زور زور سے چیختا، کارکنوں پر برستا، مسلسل سگریٹ نوشی کرتا۔
چائے کی پیالیوں پر پیالیاں خالی کرتا، نیند بھی اسے کم آتی، چہرے پر ہر وقت پریشانی اور وحشت چھائی رہتی۔ وہ آئے دن نت نئے منصوبے بناتا اور ان کے بارے میں اپنی انقلابی مہم چلانے والوں کے ساتھ گھنٹوں بات چیت کرتا۔ رات کے 2 یا 2:30 بجے کا عمل ہوگا۔ گمٹی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ دن بھر لو کے گرم جھکڑ چلتے رہے، مگر اب موسم کسی قدر خوشگوار تھا۔ شام کو ہلکی سی بوندا باندی بھی ہوئی تھی اور اس وقت بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں اسکائی لارک بے خبر سو رہے تھے۔ اچانک رات کے سناٹے میں شور بلند ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اونچی آوازوں میں بول رہے ہیں۔ شور برابر بڑھتا گیا۔ صفدر بشیر کا کمرہ باہر کے رخ پر تھا۔ شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ذرا دیر تک وہ ان آوازوں کو چپ چاپ سنتا رہا، پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے کے دوسرے سرے پر فہیم اللہ سو رہا تھا۔ صفدر بشیر نے اسے آواز دی۔ شور سے اس کی نیند بھی اچاٹ ہو گئی تھی۔ وہ خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا۔ دونوں نے کان لگا کر آواز کو سنا، مگر سوائے شور کے کچھ اور نہ سن سکے۔ شور اب بہت بڑھ گیا تھا۔ آوازیں عین ہیڈ کوارٹر کے سامنے بلند ہو رہی تھیں۔ اچانک سلمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ کئی اور اسکائی لارک بھی تھے۔ سلمان اس وقت سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہونے والا ہے۔ حملے کی اطلاع سن کر سب گھبرا گئے۔ سلمان نے بتایا، میں باہر احاطے میں سو رہا تھا۔ شور سن کر آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر دیکھا تو ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر بہت سے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہ اسکائی لارکوں کے خلاف اونچی آواز سے اشتعال انگیز باتیں کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد 50 سے اوپر ہی ہوگی۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر زیدی بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے بھی سلمان کی تائید کی۔ وہ کچی نیند سے اٹھا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر کے بال خشک گھاس کی طرح کھڑے تھے۔ رفتہ رفتہ کمرہ اسکائی لارکوں سے بھر گیا۔ سب سہمے ہوئے تھے۔ ان کے بشرے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ ذرا ہی دیر بعد دروازہ توڑنے کی آواز سنائی دی۔ شور تیز ہو گیا۔ اب آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ حملہ آور چیخ چیخ کر اسکائی لارکوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ پھر اس شور و غل میں شیشوں کے ٹوٹنے کی جھنکاریں ابھرنے لگی۔ ڈاکٹر زیدی نے بے قرار ہو کر کہا، ڈسپنسری تباہ ہو گئی۔ اسکائی لارک اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں دھڑا دھڑ ابھرتی رہیں۔ شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ پھر ہیڈ کوارٹر کا صدر دروازہ توڑنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس دفعہ بالکل سامنے سے حملہ ہوا تھا۔ اسکائی لارکوں کے سامنے اب 2 ہی راستے رہ گئے تھے، باہر نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں یا پھر اندر رہ کر دروازوں کی حفاظت کریں، مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ ان کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ ان کے ذہن معاوف ہو چکے تھے۔ وہ سخت پریشان تھے۔ اچانک صفدر بشیر سب کے بیچ سے گزر کر دروازے کی جانب لپکا۔ قبل اس کے کہ اسکائی لارک یہ غور کریں کہ وہ کیا کرنے والا ہے، صفدر بشیر صدر دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور دروازے کے بیچوں بیچ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حملہ آوروں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا، بھائیو، پاگل مت بنو۔ اسکائی لارک تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ تمہارے خادم ہیں، وہ تمہارے ہی لیے۔ عین اس وقت اس کی کنپٹی پر ایک بڑا سا پتھر آ کر لگا۔ صفدر بشیر جملہ پورا نہ کر سکا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ گرتے گرتے بچا۔ خون کی ایک دھار کنپٹی سے نکل کر اس کے رخساروں پر پھیل گئی۔ اس نے چوٹ پر توجہ دیے بغیر اپنا ہاتھ بلند کیا۔ بھائیو، اس دواخانے کو برباد نہ کرو، یہ ہزاروں نادار مریضوں کا سہارا ہے۔ تم فوراً ایک لاٹھی اس کے سر پر پڑی۔ وہ شرابی کی طرح جھوم کر لڑکھڑا گیا۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ پکڑ لیا اور اس کا سہارا لے کر ہانپنے لگا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، لوگو، خدا کے لیے میری بات تو سنو، پاگل مت بنو۔ مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ انہوں نے اس پر یلغار کر دی۔ چاروں طرف سے لاٹھیاں برسنے لگیں۔ صفدر بشیر نے گھبرا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اسی وقت کسی حملہ آور نے داہنی طرف سے جھپٹ کر بلم سے حملہ کیا۔ بلم کا تیز چمکتا ہوا پھل اس کے پہلو کو چیرتا ہوا جسم کے اندر اترتا چلا گیا۔
صفدر بشیر بلبلا کر چیخا، ہائے، اور لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ سلمان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور صفدر بشیر کو سنبھال لیا۔ وہ اس کے بازوؤں پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح جھولنے لگا۔ سلمان نے چاہا کہ وہ صفدر بشیر کو اٹھا کر اندر لے جائے، مگر حملہ آوروں نے اتنا موقع نہ دیا۔ انہوں نے اندھا دھند لاٹھیاں برسانا شروع کر دی۔ اب اسکائی لارکوں کے لیے ہیڈ کوارٹر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ دونوں کو بچانے کے لیے وہ باہر نکل آئے۔ حملہ آوروں نے ان کو نرغے میں لے لیا اور ہر طرف سے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ وہ زخم پر زخم کھا رہے تھے اور تکلیف سے بلبلا کر چیخ رہے تھے۔ ان کے جسموں سے خون پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے گہری دھند پھیلتی جا رہی تھی۔ حملہ آور وحشیوں کی طرح حملے کر رہے تھے۔ وہ بلموں، نیزوں اور لاٹھیوں سے اسکائی لارکوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے۔ ان کی آنکھیں شکاری چیتوں کی طرح چمک رہی تھیں اور چہرے بھوتوں کی طرح خوفناک نظر آ رہے تھے۔ بستی بھر میں کھلبلی پڑ گئی تھی، ہر گھر میں جاگ ہو گئی۔ لوگ مکانوں کی چھتوں اور دروازوں پر سہمے ہوئے کھڑے تھے اور خوفزدہ نظروں سے ہیڈ کوارٹر کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں اسکائی لارکوں کے چاروں جانب موت منڈلا رہی تھی، مگر کوئی اس طرف نہ گیا۔ ہر شخص دم بخود تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، شور و غل سے دل دہلتا تھا۔ اندھیری رات میں آگ کے شعلے بلند ہوئے، ہوا تیز تھی، دیکھتے دیکھتے شعلے بھڑک کر پھیلنے لگے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں آگ لگ گئی، جس میں نادار مریضوں کا دواخانہ تھا، ضرورت مندوں کا امدادی بینک تھا، لائبریری تھی۔ یہ اسکائی لاروں کا رین بسیرا بھی تھا، جو معاشرے سے غربت اور پسماندگی مٹانے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، جو خان بہادر فرزند علی کے زرخرید کنڈوں کے نرغے میں گھرے ہوئے نیزوں اور لاٹھیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور زخموں سے نڈال ہو کر گر رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر جل رہا تھا، الماریاں ٹوٹ کر گر رہی تھیں، شیشے موم کی طرح پگھل رہے تھے، کتابیں چتا کی مانند بھڑک رہی تھیں۔ یہ امن کے پیامبر ٹالسٹائی کی لاش تھی، یہ شیکسپیئر کا جنازہ تھا، یہ ارسطو کا فلسفہ تھا، غالب اور اقبال کی شاعری تھی، مارکس اور لینن کا انقلابی ذہن تھا۔ سب آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ عظیم مصنف، عظیم مفکر، انسانی ارتقاء کے علم برداروں کے ذہن و فکر شعلہ و بدامہ تھے۔ کتابیں جل رہی تھیں، کتابیں تباہ ہو رہی تھیں، علم و فضل، دانش و حکمت گریاں کنا تھے۔ ڈسپنسری شیشوں کا انبار بن چکی تھی، بوتلیں ٹوٹ چکی تھیں، دوائیں بکھر کر سرخ و سیاہ دھبے بن گئی تھیں۔ ڈسپنسری کے جلتے ہوئے در و دیوار چٹک چٹک کر کہہ رہے تھے، خان بہادر فرزند علی، تمہارا بول بالا ہو، تم امیر و کبیر بنو، وزیر بنو، حاکم بنو، میونسپلٹی کے ممبر بنو، تم نے اپنے حریف کو روند ڈالا۔ وہ دیکھو، ڈاکٹر زیدی زخموں سے نڈال پڑا سسک رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت جلتی رہی، شعلے اژدہوں کی طرح سرخ سرخ زبانیں نکال کر لپکتے رہے، بھڑکتے رہے۔ آسمان کی بلندی پر دور دور تک سرخ غبار پھیل گیا، دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ ہر چیز جل رہی تھی، ہر چیز تباہ ہو رہی تھی۔ اسکائی لارک زخموں سے بے حال تھے۔ حملہ آور کچھ دیر تک اسکائی لارکوں کے خلاف نعرے لگاتے رہے، پھر کسی جنگی مہم سے پلٹنے والے قدیم تاتاری حملہ آوروں کی طرح شور مچاتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ وہاں کئی ٹرک کھڑے تھے، سب ان پر سوار ہو گئے۔ انجن اسٹارٹ ہوئے اور ٹرک تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ ہیڈ کوارٹر کی جلتی ہوئی عمارت کے سامنے اسکائی لارک بے سد پڑے تھے۔ صفدر بشیر نہ جانے کب دم توڑ چکا تھا۔ سلمان اکھڑی اکھڑی سانسیں بھر رہا تھا۔ فہیم اللہ لاپتہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی اور کئی دوسرے اسکائی لارک خون میں ڈوبے بے حال پڑے تھے۔ پولیس اس وقت پہنچی جب حملہ آور جا چکے تھے۔ ہیڈ کوارٹر جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ دہکتے ہوئے انگاروں کی گہری سرخ روشنی میں خاک سے لتھڑی ہوئی صفدر بشیر کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہی خون میں ڈوب کر شفق رنگ ہو گیا تھا۔ نچلا ہونٹ لٹک رہا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ بے نور نظروں سے ہیڈ کوارٹر کی جھلسی ہوئی دھواں دھواں عمارت کو تک رہا تھا۔ پہرے دار نے آہنی پھاٹک کھولا۔ دونوں بورسٹر جیل سے باہر آ گئے۔ یہ گرمیوں کی سانولی سلونی شام تھی۔
बहीरे अरब से आने वाले तेज समंदरी हवाएं सरसराती हुई चल रही थीं। आसमान पर बादलों के टुकड़े मंडला रहे थे। कुछ देर पहले बूंदाबांदी हो चुकी थी। भीगे हुए रास्तों पर कहीं कहीं बारिश अपने निशान छोड़ गई थी। दोनों जेल की चारदीवारी के साथ साथ चलने लगे। नौशा पीछे पीछे चल रहा था, मगर आज उसके हमरा राजा नहीं पोकर था। गुज़िश्ता साल का जिक्र है, एक ऐसी ही शाम थी। जेल का बूढ़ा मास्टर पीठ मोड़े तख्ते स्याह पर चाक से पाकिस्तान का नक्शा बना रहा था। दफतन एक तरफ से बकरे की तरह जोर जोर से मिमियाने की आवाज़ उभरी। मास्टर बदहवास होकर इस तरह उछला कि उसका पैर फिसल गया। वो धड़ाम से एक करवट के बल गिरा। जोर का कहका बुलंद हुआ। वो कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। मास्टर गजबनाक होकर अपनी उंगली रगड़ रहा था। ये इस बात की अलामत थी कि किसी की शामत आने वाली है। वो जब मारने पर आता तो पागलों की सी हरकतें करता था। उसने ऐनक के मोटे मोटे शीशों के पीछे से क्लास को खूनख्वार नजरों से देखा। उस वक्त वो कुछ ऐसा ही हवन्नक नजर आ रहा था कि राजा बेसाख्ता हंस पड़ा। मास्टर ने उसे हंसते हुए देख लिया। उसने बैत उठाया और चील की तरह झपटा। राजा ने सरासीमा होकर गर्दन झुका ली। मास्टर ने अंधाधुंध बैत मारना शुरू कर दिए। मर्दूद, तुझे बकरा बनने का बड़ा शौक है, तुझे बकरा ही बना के छोड़ूंगा। वो सड़ाक सड़ाक बैत मारता और हर बार ताल सुर के साथ कहता, बकरे की बोली बोल, बकरे की बोली बोल। राजा जरा देर तक तो मार खाता रहा, फिर तकलीफ से बिलबिलाकर चीखने लगा। मैंने बकरे की आवाज नहीं निकाली थी। मास्टर ने पैंतरा बदल के जन्नाटे का हाथ घुमाया। खबीस, झूठ बोलता है। राजा ने सफाई पेश की। कसम अल्लाह की मास्टर साहब, मैंने बकरे की आवाज नहीं निकाली थी। फिर कौन था? राजा बात कहते कहते झिझक कर चुप हो गया। उसी वक्त उसके बाजू पर सड़ाक से बैत पड़ा। वो घबरा कर बोला, मास्टर, पोकर था, पोकर। पोकर का नाम मोहम्मद अली, मगर सब उसे पोकर कहते हैं। वो हमेशा क्लास में ऐसी ही हरकतें करता था। हलक के अंदर से अजीब व गरीब आवाज़ें निकालता, बगल में हाथ रखकर जोर जोर से बजाता, किताबें गायब कर देता, चुटकियां भरता, न खुद पढ़ता था और न किसी को पढ़ने देता था। चुनाचे रोजाना पिटता था, मगर सब उससे डरते बहुत थे। बड़ा शोरापुश था। बूढ़े मास्टर ने राजा को छोड़ दिया और दांत कचकचाता हुआ पोकर पर झपटा। पोकर मार खाने के मामले में तजर्बाकार था। उसने मास्टर के पहुंचने से पहले ही घुटनों के अंदर सर छुपा लिया और झुककर बैठ गया। मास्टर ने करीब पहुंचते ही बैद लगाना शुरू कर दिया। पोकर चुपचाप पिटता रहा। उसने जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला। वो हमेशा ऐसा ही करता था। जब क्लास खत्म हुई और मास्टर बाहर चला गया तो पोकर लपक कर राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगा। पोकर ने गंदी सी गाली दी और आंखें निकाल कर बोला, अब बताओ साले खान, क्या कहते हो? राजा ने खौफजदा होकर गर्दन झुका ली। पोकर ने टपट कर कहा, सीधा खड़ा हो, तेरी तो। गाली देकर वो एक कदम पीछे हटा और हलक से आवाज निकाली, ढें। साथ ही उछलकर राजा के सर पर टक्कर मारी। दूसरी, फिर तीसरी। पोकर हलक से आवाजें निकालता रहा, ढें ढें ढें। राजा चकरा कर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बह रहा था। खून टपक कर हाथ पर गिरा तो राजा को ताव आ गया। वो उठकर उस पर कुत्ते की तरह झपटा, मगर पोकर ने हाथ घुमाकर कनपटी पर ऐसा मुक्का मारा कि वो दूर जाकर गिरा। संभल कर उठने भी ना पाया था कि पोकर ने जोर से ठोकर मारी। ठोकर राजा के घुटने पर लगी। बहुत जोर की चोट आई। राजा तकलीफ से बिलबिला कर चीख पड़ा। जेलर के रूबरू पोकर की पेशी हुई। सजा भी मिली, मगर राजा के घुटने पर ऐसा जख्म आया कि अच्छा न हुआ। कई बार जख्म धोकर पट्टी बांधी गई, लेकिन घाव अच्छा होने की बजाय और फैलता गया। राजा लंगड़ा कर चलता और अक्सर बैठा अपना जख्म कुरेदा करता। कुछ ही अरसे बाद जख्म से जरा नीचे पिंडली पर भी एक जख्म और हो गया। ये जख्म किसी चोट से नहीं आया था, खुद ब खुद पैदा हुआ था। फिर देखते देखते राजा के जिस्म पर जगह जगह सुर्ख और सफ़ेद दाग पड़ गए। जेल का डॉक्टर मामूल के मुताबिक कैदियों का मुआयना करने के लिए आया। उसने राजा के जख्मों और सुर्ख और सफ़ेद दागों को देखा तो देर तक बैठा सोचता रहा।
پھر علیحدہ کمرے میں لے جا کر بہت سے سوالات کیے۔ کوئی آدھ گھنٹہ تک اس کا خوب معائنہ کیا۔ دوبارہ ڈاکٹر جیل میں آیا تو راجا کے جسم کی کھال جگہ جگہ سے پھٹنے لگی تھی، زخموں سے رطوبت بہا کرتی۔ راجا کا چہرہ بھدا ہو گیا تھا، کان پھول گئے تھے، انگلیوں کے ناخن جھڑ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ اب اس نے چلنا پھرنا بھی بند کر دیا تھا، ہر وقت نڈھال پڑا رہتا، زخموں کو کریدا کرتا۔ ڈاکٹر نے اس دفعہ دیکھا تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس روز اس نے راجا سے کوئی بات چیت نہیں کی، چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے جیل کے پھاٹک پر ایک ایمبولینس آ کر ٹھہری۔ راجا کو اس میں بٹھا کر اسپتال بھیج دیا گیا۔ راجا اسپتال سے واپس نہیں آیا۔ نوشا کو اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ راجا اسپتال میں ہے یا اسپتال سے کہیں اور چلا گیا، لیکن وہ برابر راجا کو یاد کرتا رہا۔ اور آج جب وہ رہا ہو کر جیل سے نکلا تو اسے بار بار راجا یاد آ رہا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، نہ معلوم اب راجا کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا، اسے کہاں تلاش کرے، کس طرح ملے۔ نوشا سنبھل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے آگے پوکر چل رہا تھا۔ پوکر سے اس کی دوستی راجا کے جیل جانے کے بعد ہوئی اور اس کی ابتدا بھی ایک حادثے سے ہوئی۔ پوکر گھٹے ہوئے مضبوط جسم کا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 16 سال سے کچھ اوپر تھی، مگر دیکھنے میں زیادہ کم سن لگتا تھا۔ اس کا قد ٹھگنا اور رنگ سانولا تھا۔ اس نے ایک رکشہ ڈرائیور کو چاقو مار کر زخمی کیا تھا۔ اسے اقدام قتل کے جرم میں سزا ہوئی تھی اور وہ بورسٹر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے اپنا یہ کارنامہ سنایا کرتا تھا۔ سالے کی ایک ہی ہاتھ سے انتڑیاں نکال دی تھی، نہ جانے کیسے بچ گیا، ورنہ میں نے تو کام ہی تمام کر دیا تھا۔ قیدی لڑکوں پر اس کا بڑا رعب تھا۔ چند ہی روز میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ بات بات پر گالی دیتا، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے پر تلا رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بلا وجہ لڑکوں کو چھیڑ کر مار پیٹ کرتا، ترنگ میں آ کر آواز لگاتا، ابے ہے کوئی ہے مائی کا لال، ذرا ہو جائے دو دو ہاتھ۔ وہ بار بار انگڑائیاں لے کر ایک ایک کو دیکھتا۔ جب وہ نیا جیل میں آیا تھا تو بعض جرائم پیشہ لڑکوں نے اس کا چیلنج بھی قبول کیا۔ خوب دھینگا مشتی ہوتی، پینترے بدل بدل کے مکے بازی کے ہاتھ دکھائے جاتے۔ پوکر غضب کا پھرتیلا تھا، لڑتے وقت اس کا جسم بجلی کی طرح تڑپتا معلوم ہوتا۔ کبھی دائیں طرف جھکائی دے کر نکلا تو گردن پر بھرپور ہاتھ دیا، بائیں طرف سے گھسا تو ایک ہی لات میں منہ کے بل گرا دیا۔ جب تک حریف کے سامنے رہتا اس کا جسم بیت کی مانند لچکتا رہتا، ایک مقام پر نہ ٹکتا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بجو کی طرح چمکتی تھیں۔ وہ ٹینی مرغ کی طرح اچھل اچھل کر حملہ کرتا۔